کتنی اہم قرآن مجید میں اللہ کا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک تقدیر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، مقدر لکھا ہے، فیصلہ لکھا ہے۔ آپ جو بھی اپنی زندگی میں نیکی اور بدی کرتے ہیں، رب العالمین کو جانتا تھا کہ تم اپنی مرضی اور اختیار سے کب کیا کرو گے، تم کرنے کے بعد جانتے ہو رب العالمین پہلے سے۔ یہ بس یہ بات لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بات کہی، یہ میں نے وضاحت اس لیے کہی کہ ایمان بالقدر آئے گا تو ہم بات دوبارہ اعادہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے اصل میں تقدیر کی حقیقت کہ چونکہ رب العالمین ازل سے لے کر ابد تک کی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ جانتا ہے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا۔ ہم بندے کرنے کے بعد جانتے ہیں، رب العالمین اپنے علم ازلی کی وجہ سے پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا، ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور یہ کہ ہم کو بھی اللہ نے صاحب ارادہ اختیار بنایا ہے، لیکن ہمارا ارادہ، ہماری چاہت اللہ کے ارادے اور چاہت کے تابع ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اچھا یہ بدعقیدگی پیدا ہو گئی تو سنو، ان کو کہہ دے رہا، جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو ان کو خبردار کر دے رہا، باخبر کرنا کس بات سے کہ انی بریء منہم، میں یعنی عبداللہ بن عمر ان سے برات کا اظہار کرتے، بیزاری کا اظہار کرتے، وہم براء منی، اور وہ لوگ مجھ سے بیزار ہیں، نہ میں ان کا نہ وہ میرے۔ لا تعلقی کا اظہار کر دے رہا، لا تعلقی کا اظہار کرنا، بدعقیدہ لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کیجیے، لیکن ان کے سامنے حق باتیں ہیں۔ اگر حق کو قبول کر لیں نہیں، حق کو قبول کرتے ہیں وہ بدعقیدہ ہے، ان سے لا تعلقی کیجیے، تعلق کہہ دیں۔ والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر جس کی قسم کھاتا ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ لو ان لأحد مثل احد ذهبا، لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا، ایسے لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے اور وہ سارا احد پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، ما قبل اللہ منہ، اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہ کرے گا حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان۔ بات صاف ہو، حکم سامنے آ گیا کہ تقدیر پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو قول ہے، اب قول کی دلیل کیا ہے؟ اب وہ دیکھیے دلیل میں یہ حدیث پیش کر سکتا ہے۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا کہ حدثنی ابی عمر بن الخطاب، میرے ابا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد دو 27 ہجری میں ذی الحجہ میں ابو لؤلؤہ مجوسی نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح جامع شہادت انہوں نے جامع شہادت انہوں نے نوش فرمایا۔